السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زریعہ بارف اور میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. ناظرین گڈ مارننگ. کسی نے چھینکنا تو چھینک لے, کسی کو کف ہو رہی ہے تو کف بھی کر لے, کسی نے ناک صاف کرنا تو کر لے. جسٹ کیڈنگ. چلیں, بڑی اچھی بات ہے جی. پروگرام کا ہم نے کر دیا آغاز اور ہم ذرا بات پہلے کرتے ہیں کووڈ-19 کے. اور کووڈ-19 کے سٹیٹس نہیں شیئر کرنے آپ سے. آج ہم نے ایک پرسنالٹی ہے, ان کا ذکر کرتے ہیں. ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم, ان کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. ترجمان شاہی محل کے مطابق ملکہ برطانیہ میں وائرس کی معمولی علامات ظاہر ہوئی ہیں اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں ملکہ الزبتھ دوم کی کرونا وائرس سے جلد صحت یابی کی دعا کی ہے. اور احتیاط بھی ڈیفینیٹلی وہ کر رہی ہوں گی ذریعہ, بٹ اسٹل دیکھیں کووڈ پازیٹیو. میں ایکچولی ملکہ برطانیہ صاحبہ, مجھے ہمدردی ہے آپ کے ساتھ. آپ کووڈ پازیٹیو ہوئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. لیکن میری مسکراہٹ کا صرف یہاں پہ ایک یہ جواز ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ہر فلیور چکا ہے ذرا کورونا کا, تو اگر 2 آپ نے چکھ لی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ اینی ویز یہاں پر ہمیں یہ ٹویٹ کا عکس بھی آپ کو دکھا رہے ہیں, اس میں پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے جو ہے وہ آپ کے لیے تمناؤں کا اظہار کیا ہے. بالکل بالکل ایکسپیرینسڈ ہے. اور پھر جب ایک تجربہ کار شخص آپ کو اس طرح سے گھبرانا نہیں کا جب میسج کنوے کر رہا ہو, تو میرے خیال سے کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. اور پھر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے زیادہ کون اس بات کو جان سکتا ہے کہ کورونا کا فلیور کیسا ہے. جی ویسے تو میں نے بھی 2 فلیورز چکھ لیے ہیں, تو اس لیے آج کل نا اب ہر دوسرا بندہ یہ فلیور چکھتے جا رہا ہے. آپ اور ملکہ الزبتھ 2 مقابلے پر ہیں, 2 آپ نے اور 2 آپ نے. میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے, پلس کیونکہ ظاہر ذریعہ ایج کا ایک معاملہ ہے, اور ظاہر ان کے ایج کے حوالے سے دیکھیں تو ظاہر ہے اس میں ہمیں ضرور یہ بات کرنی چاہیے کہ زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے. ابھی تو علامات معمولی ہیں, بٹ اینی ویز اللہ انہیں صحت یاب کرے جلد سے جلد. پر ماشاءاللہ جتنے خوبصورت طریقے سے وہ خوش لباس ہمیں نظر آتے ہیں, ایج کے معاملات تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کی پرسنالٹی دیکھیں آپ ملکہ الزبتھ دوم صاحبہ کی, اور یہ دیکھیں یہ پنک آؤٹ فٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی جو پہلے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, دی یلو ون, وہ بھی بڑا کیوٹ سے ایک آؤٹ فٹ تھا. اور یہ بلو, اچھا جب بھی ہم نے دیکھا ہے سالڈ کلرز میں ہوں یا پیسٹل کلرز ہوں, پورا کمبینیشن ان کے ایک ساتھ ہوتا ہے. شعیب اچھا یلو ان پہ بہت سوٹ کر رہا ہے. ویسے لگتا ہے کہ پی ایس ایل میں بھی یلو کلر بہت زیادہ ان ہے. بالکل کل بھی کچھ ایسے ہی ہوا. اچھا میں نے جب دیکھا نا کہ لاہور قلندرز کو بہت پٹائی ہو رہی ہے, بہت مار پڑ رہی ہے, تو شعیب میں نے نا ٹی وی بند کیا. اچھا ایک اچھی چیز ہے, ایڈونچرس چیزیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. میری نا دور میرا نا ریموٹ آج کل خراب ہوا ہے. اب اس کی وجہ سے مجھے اٹھ کر میں تھک جاتی ہوں. نہیں ہوتا کہ یار 11:30 پونے 12 بجے کیسے میں تھک جاتی ہوں, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو کیسے بند کیا جائے. کل میں 2-3 دن سے میں ایک ٹیکنیک یوز کر رہی ہوں. یس میں ٹیکنیک یوز کر رہی ہوں. سوئچ لگا ہوا ہوتا ہے, میں وہاں پہ نا اپنا ٹیڈی بیئر پھینک دیتی ہوں. لیکن کل کیا ہوا, کل میرے پاس جو 3 اسٹف ٹوائے اس کے اوپر پڑے ہوتے ہیں بیڈ کے اوپر, وہ تینوں وہاں تھے. کشن بھی ادھر ہی تھا, 2 تکیے پھینک دی, وہ بند نہیں ہوا. پھر میں اٹھی اور میں نے جا کے سوئچ آف کیا, اور پھر جا کے میرا ٹی وی کا بالآخر ذریعہ آپ کو اٹھنا پڑا, اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑا. کمفرٹ زون چھوڑا اپنا. لیکن اب مجھے وہ سارے اسٹف ٹوائز واپس بیڈ پہ رکھ لیں اگلی بار کے لیے, وہ آج کام والی جا کے رکھ لے گی. لیکن مجھے یہ ہو رہا ہے کہ نا یہ میں نے سپر اوور کیسے مس کر دیا. شعیب چلیں کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے مس, خیر ہے, سم ٹائمز ہو جاتا ہے مس. آپ نے جلدی بند کر دیا نا ٹی وی. اینیویز جی ہم بات پشاور زلمی کی کر رہے ہیں, اور انہوں نے لاہور قلندرز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد سپر اوور میں شکست دی, جو کہ ذریعہ آپ نے مس کیا. آف کورس میں نے بھی مس کیا ہے. پشاور زلمی کے 158 رنز کی تعاقب میں لاہور قلندرز نے مقررہ اوورز میں 158 رنز بنا کر میچ برابر کر دیا ہے. قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے آخری اوور کی آخری گیند پر چھکا لگا کر میچ برابر کیا. بالکل. اور اس کے بعد سپر اوور میں میچ کا فیصلہ ہوا. سپر اوور میں لاہور قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے زلمی کو جیت کے لیے 6 رنز کا ہدف دیا, جسے زلمی نے اوور کی دوسری گیند پر ہی پورا کر لیا. تو یہ تو تھا بڑا خوبصورت اور بڑا انٹرسٹنگ سپر اوور. اچھا اس پی ایس ایل سیزن میں اوور آل بڑے ہی دلچسپ قسم کے مقابلے دیکھنے کو ملے ہیں. پھر اگر آپ وہ کراچی کنگز کے حوالے سے بھی بات کر لیں تو وہ بھی لاسٹ بال پر جس طرح سے رن آؤٹ ہو گئے تھے, وہ بھی ایک شاندار اوور تھا. اوور کا اختتام تھا, دیٹ اوور تھا, بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا. لیکن کراچی کو وہ والی جیت بھی نہیں مل سکی تھی. انفارچونیٹلی وہ اس سیزن میں اپنا ایک ہی میچ جیت پائے. اس وقت وہ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں. لہٰذا کل کا جو میچ تھا وہ بھی خاصا انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیونکہ لاہور قلندرز اور ملتان سلطان اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر وہ 2 ٹیمیں ہیں جو کہ کوالیفائی کر چکی ہیں سیمی فائنل کے لیے. لہٰذا جو اب پلے آف کا مرحلہ سٹارٹ ہو رہا ہے کل سے غالباً, تو کل سے یہ پلے آف کا جو ہے وہ مرحلہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ اب اسلام آباد یونائٹیڈ کی سٹینڈنگ کہاں پر ہے اور پشاور زلمی کی سٹینڈنگ کہاں پر ہے. جو ٹیمز اب بچ گئی ہیں, 2 سارے نکل گئے ہیں, تو ان کے لیے آل دی بیسٹ. لیٹس سی
کون سی ٹیم کس طرح سے آگے پہنچتی ہے. ظاہر ہے جان سب لگا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, کھیل اچھا ہونا چاہیے, کھیل اچھا جمنا چاہیے. بڑھتے ہیں جناب آگے, کھیل کی بات کریں گے. پاکستان کے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم صاحب کی بات کرتے ہیں. پی سی بی ہال آف فیم کا حصہ بن گئے ہیں ماشاءاللہ. وسیم اکرم صاحب نے اس سے متعلق کہا کہ انہیں اس اعزاز کو سر ویون رچرڈز کی جانب سے اپنے ہوم وینیو پر وصول کرنے پر بہت زیادہ خوشی ہے, بہت زیادہ فخر ہے. بالکل, انہوں نے اس سلسلے میں یہ بھی کہا کہ سابق کھلاڑیوں کو سراہنے کے اس اقدام پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ نہ صرف بہت زیادہ شکر گزار ہیں بلکہ اس اقدام کی تعریف بھی کرتے ہیں. وسیم اکرم نے 1985 سے 2003 تک انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر میں 915 وکٹیں اور 6,615 رن سکور کیے ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں شعیب, 915 وکٹیں اور 6,615 رن, بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. بالکل زبردست جی. اور اس وقت ہم کچھ ویژولز بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس وقت ظاہر ہے یہ ان کے ساتھ شیئر کیا گیا اور انہوں نے اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا. تو ظاہر ہے یہ ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں کہ ایک تو ایک بڑی اچھی خبر تھی اور دین وسیم اکرم صاحب کے تاثرات. چلیں بڑھتے ہیں آگے. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں سوچ تبدیل ہو رہی ہے, کام کا انداز بدل رہا ہے, کیسے ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی طرف جا رہے ہیں. سیکٹر کوئی بھی ہو اس میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز ایک اہم تقریب, اس کی ہم بات کرتے ہیں. وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان میں ای کامرس مارکیٹ کے فروغ کے لیے پہلے قومی ای تجارت پورٹل کا افتتاح کر دیا ہے. بالکل, اور جہاں پر یہ خوش آئند بات ہے ہی وہیں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس پورٹل کی افتتاحی تقریب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب خطاب کیا تو انہوں نے رجسٹرڈ فری لانسرز پر ٹیکس ختم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. مطلب یہ بھی کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں کو مراعات فراہم کی گئی ہیں, جس کے بعد آئندہ چند برسوں میں آئی ٹی میں $50 ارب سے زائد کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس پر ہم بعد میں تو کنٹینیو کریں گے اس خبر کو, لیکن شعیب جو اہم اعلان تھا ٹیکس ختم کرنے کا, یہ بہت اچھا ہے جتنے بھی ہمارے فری لانسرز ہیں. بالکل ایسے ان کے لیے خوشی کی خبر ہے یہ. اور جب بات فری لانسرز کی ہے تو ایک نام ہم ضرور لیتے ہیں, ہشام سرور صاحب کا. چند روز پہلے ہمارے مہمان بھی تھے, انہیں پی ایم ایوارڈ فار ایکسلنس بھی ملا ہے. ویل ٹرائی ٹو ہیو ہم ایز ویل, تاکہ ہم ایک تو مبارکباد دے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوچھ بھی سکیں کل کی تقریب سے متعلق بھی, اور واٹس دی وے فارورڈ ناؤ, کیا اس کا امپیکٹ آئے گا. وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کل جب خطاب کیا تو کہا کہ جب حکومت سنبھالی تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے دنیا میں نہیں ہے. آپ کمپیئر کر لیں پاکستان کے ٹیلنٹ کو کسی اور ملک سے, کسی اور خطے کے ملک سے, تو پاکستان اوپر ہوگا کہ اتنا ٹیلنٹڈ پاکستانی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے بھرپور مستفید ہونے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہے, چونکہ ظاہر ہے جب ہم اپنی پاپولیشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک میکسیمم جو پرسنٹیج ہے وہ نوجوان نسل کی ہے. اب نوجوان نسل کو ٹیکنالوجی کی طرف راغب کرنا ہوگا. پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ کا حجم $4 بلین ہے, جبکہ گلوبل ای کامرس مارکیٹ کا تخمینہ $30 ٹریلین لگایا گیا ہے. تو یہ بڑی زبردست خبر ہے, اس پر بات بھی کرتے ہیں. ہشام سرور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سب سے پہلے تو ہشام صاحب آپ کو بہت بہت مبارک پی ایم ایوارڈ فار ایکسیلنس. بہت شکریہ شعیب, بہت شکریہ جی. صاحب, کل کا دن انتہائی امپورٹنٹ تھا, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ان تمام نوجوانوں کے لیے بھی جو آپ کو فالو کرتے آئے ہیں. کس قدر خوشی محسوس کی آپ نے, اور کہاں پر اب آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کا مستقبل دیکھ رہے فری لانسنگ میں؟ جی دیکھیں, خوشی تو ظاہر ہے, بہت بڑا دن ہے, بہت بڑی خوشی کا دن ہے, لیکن یہ بھی بالکل ہے, اس سے آگے بہت ساری کامیابیاں پاکستانی یوتھ جو ہے وہ کامیابی اس کی منتظر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی فاؤنڈیشن جو ہے بچھا دی ہے. تو فاؤنڈیشن بچ جاتی ہے نا کسی چیز کی, تو اس کے اثرات, دورس نتائج جو ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو مجھے کچھ خاص شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ صرف اگلے 48 مہینوں میں, یعنی کہ 2 سالوں میں, یہ جو نمبرز ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ فری لانسنگ کے ہوں, چاہے وہ آئی ٹی اسپیس کے اندر ہو جس میں ای کامرس بھی انکلوڈیڈ ہے, وہ انشاءاللہ بہت زیادہ گرو کرے گا, بڑھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ہشام بھائی یہ بھی بتائے گا کہ جب ہم ای کامرس کی بات کر رہے ہیں اور ذرا نوجوان نسل کی بات کریں, کیسے اس کے لیے مواقع ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم بالخصوص خواتین کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ کتنی آسانی, کتنی سہولت ان کے لیے ہے؟ کل جیسے سینیٹر نے بڑی پیاری بات کی تھی اپنی سپیچ میں پرائم منسٹر کو کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہمارے ہاں ٹیبو ہے, ایک پرابلم ہے, ایک ایشو ہے کہ
خواتین کو وہ یکساں مواقع نہیں دیے جاتے یا فراہم نہیں کیے جاتے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور اپنے کام کو پرسو کر سکیں. اب انٹرنیٹ کے ذریعے وہ گھر بیٹھے جس طرح یہ نئے انیشیٹوز متعارف کرائے جا رہے ہیں، وہ گھر بیٹھے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا استعمال کر کے ای کامرس کا کام کر سکتے ہیں یا اس میں سکلز کا کام کر سکتے ہیں. جیسے ای کامرس کے سٹور میں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ، یعنی پروڈکٹ بھی بیچ سکتی ہیں اور سکلز بھی بیچ سکتی ہیں. تو وہ جو 50% لگ بھگ ہماری پاپولیشن ہے شعیب، وہ مین سٹریم میں آنا شروع ہو گئی ہے بائی دا وے، لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ مزید جو ہے نا وہ انسٹرومنٹل رول پلے کرے گی. اور وہ 50% پاپولیشن جب آپ فیکٹر ان کرتے ہو اکنامک گروتھ میں ملک کی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا. اچھا ہشام بھائی، ایک بات اور ظاہر ہے آپ جس طرح یونیورسٹیز کو بھی ٹارگٹ کریں کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سیکھ پائیں اور وہ بھی آگے بڑھ پائیں، اور اس میں جس طرح آپ نے اس دن شیئر بھی کیا تھا کچھ فرسٹ کلاس سیلرز بھی ماشاءاللہ بن گئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم میں فالو کرتا ہوں آپ کو، میں دیکھتا ہوں کہ دیہات کے بھی نوجوان وہ بھی جس طرح آپ سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے جان رہے ہوتے ہیں، دیٹ شوز ہاؤ ایگر دے آر کہ وہ بھی فری لانسنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو جب ہم اپنے ان علاقوں کا ذکر کرتے ہیں، پسماندہ علاقوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں کے نوجوانوں کو آگے لے کر آنا یہ ظاہر ضروری تو ہے. کیا یہ آسان بھی ہے یا کہ یہ ایک چیلنج ہے؟ نہیں، چیلنج کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو آگاہی کا فیکٹر ہے. جتنی آپ اویئرنیس ریز کرتے ہیں، جتنی آپ لوگوں کو معلومات دیتے ہیں، یہ تو ایک فیکٹر ہے. صرف جو چیلنج ہے نا وہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے شعیب. انفراسٹرکچر جیسے جیسے پچھتا جائے گا، کل اگین اس کا بھی ذکر اس کانفرنس میں ہوگا کہ انٹرنیٹ پینیٹریشن، اس کا جو انٹرنیٹ کا جال ہے پورے ملک میں، وہ ماشاءاللہ ہر سال جو ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے انٹرنیٹ کی فراہمی ایک دیہی علاقوں میں جائے گی، دور انداز جو آپ کے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں تک جائے گی، تو انشاءاللہ وہ بھی پلیئر جو ہے وہ اس ایکویشن میں ایڈ ہو جائے گا. جب وہ پلیئر کام کرنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ فری لانسر ہے، چاہے وہ ای کامرس کا سٹور اونر ہے، یا یہاں پر یہ ایک بات بھی قابل غور ہے جس کا کل نہ صرف اعلان کیا گیا بلکہ مکمل طور پر سپورٹ بھی فراہم کرنے کے بارے میں بات کی گئی پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرڈ فری لانسرز پر ٹیکس ختم کر دیا جائے گا. اس سے آپ کتنا پازیٹیولی لے رہے ہیں جتنے بھی فری لانسرز ہیں ان کے لیے کہ ایک نئے سٹارٹ اپ کے ساتھ انہیں آگے بڑھنے کا بڑا بآسانی طریقے سے ایک موقع فراہم ہوگا؟ یہ بڑا خوشائن قدم ہے پرائم منسٹر کا، کیونکہ ہم عرصے سے اس کے بارے میں وائس ریز کر رہے تھے کہ یہ جو 1% یا 2% کا ٹیکس ہے فار فائلر اینڈ نان فائلر، یہ کانفیڈنس بریک کرتا ہے نئے فری لانسر کا. اور اس پہ سلیب کی بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک یارڈ سٹک سے سب کو میئر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ $1,000 کمانے والا بھی اگر 1% دے رہا ہے اور $1,00,000 کمانے والا بھی 1% دے رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اب جب یہ بات سرفیس اپ ہو رہی تھی تو بہت اچھا اور ایسا جو ہے نا یہ قدم اٹھایا کہ تمام فری لانسرز جو کہ سروسز دیتے ہیں، یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے، جو سروس انڈسٹریز سے جن کا تعلق ہے وہ فری لانسر جو ہیں وہ پہلے رجسٹر ہوں کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ، پھر رجسٹریشن کے بعد ان کو ٹیکس ایگزمپشن مل گئی. اب جب وہ رجسٹر ہو گئے، ایک تو ڈیٹا بھی ہمارے پاس آ گیا کہ ہمارے پاس ایکوریٹ کتنے لوگ ہیں، اور دوسرا وہ ایگزمپشن بھی مل گئی. بالکل صحیح ہے، پھر ریگولیٹ کرنا خاصا آسان ہوگا. شام سرور صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کریں. ایک بار پھر مبارکباد اپنی جگہ، لیکن یعنی پی ایم ایوارڈ فار ایکسلنس، لیکن اس کے ساتھ جو دعائیں ماشاءاللہ آپ کو ملتی ہیں، جس طرح آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے اور بتاتے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے. ناظرین بڑھتے ہیں آگے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے سوات کے علاقے گبین جبہ میں اسکینگ کے نئے دریافت شدہ مقام کے ویڈیو بھی شیئر کی ہے کل، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ امید ہے ان کو کہ سوات میں اسکینگ سیکھنے والے بچے سرمائی اولمپکس میں مقابلوں میں شرکت کر سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے علاقہ کون سا ہے؟ علاقہ ہے گبین جبہ، جہاں پہ ہم نے آپ کو وہاں کے سیر کرائی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے
ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये गबीन जब्बा स्वात में स्कीइंग का एक नया दरियाफ्त शुदा इलाका है। अब जबकि बच्चे स्वात में स्कीइंग सीख रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही पाकिस्तान सुरमाई ओलंपिक्स मुकाबलों में शरीक होगा। तो ये वो इलाका है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, कल उन्होंने यहाँ की एक वीडियो भी अपने ट्विटर पर शेयर की है और अच्छा लगा हमें ये जानकर के। अच्छा, ये तो वो मकाम है जहाँ पर हमने विजिट किया था और हमने आपको दिखाया भी था। और इंशाल्लाह जूं मौसम थोड़ा होता चला जा रहा है और धूप निकलना शुरू हो गई है, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम लोग अब मजीद आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्लान करते रहेंगे इंशाल्लाह जी। ये बड़ा ज़रूरी भी है कि ऐसे नए नए इलाकों में खुद भी जाएं और आपको भी दिखाएंगे उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या काम हो रहा है और व्हेन इट कम्स टू एडवेंचर स्पोर्ट्स तो वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ जो हैं आप प्लान कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आज का दिन 22 फरवरी, बात करते हैं जनाब उर्दू अदब के नामवर शायर इनकलाब के नाम से शोहरत पाने वाले जोश मलिह आबादी की 40वीं बरसी है। जोश मलिह आबादी के फ़नी सफ़र पर एक नज़र डालेंगे इस रिपोर्ट में। 5 दिसंबर 1898 को भारत के शहर मलिहाबाद में पैदा होने वाले जोश मलिह आबादी का असल नाम शबीर हसन खान था, जिनका शुमार बड़े सगीर के नामवर उर्दू शुरा कराम में होता है। क्या में पाकिस्तान के 9 साल तक वो भारत में ही रहे, ताहम 1956 को हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और कराची मुकीम हुए, जहाँ वो अंजुमन तरक्की उर्दू से वाबस्ता हो गए। उनके मशहूर शेरी मजमुओं में आवाज़े हक, तलुए फिक्र, अर्शो फर्श, फिक्रो नशात और राके सहर शामिल हैं। लेकिन यादों की बारात पर मुश्तमिल उनकी आबीती के बगैर जोश का जिक्र अधूरा है। मसूद राना और अहमद रिश्ती की आवाज़ों में गाए गए इस मरूफ मिली नगमे के खालिक भी जोश मलिह आबादी हैं। ऐ वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हलाले इम्तियाज से नवाजा। जोश मलिह आबादी का इंतकाल 22 फरवरी 1982 को इस्लामाबाद में हुआ। वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों की वजह से आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। चलें, जोश मलिह आबादी आज उनकी 40वीं बरसी, तो उसकी मुनासबत से हमने सोचा कि एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। ज़रा बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा बात हम करते हैं यूनिवर्सिटी से के मामलात पर, लेकिन उस पर बात करने से पहले एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जिक्र करेंगे कि यूनिवर्सिटी अगर ऑटोनमस हो जाए तो हालात क्या होते हैं। करेंगे बात ब्रेक के बाद। यहाँ पर लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम है, इसके अलावा सोने के लिए इंतज़ाम है। जिनके रिश्तेदार हॉस्पिटल में होते हैं उनको रात गुजारने के लिए जगह चाहिए होती है। आवाम बस सो जाता है घर की तरह। प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम है, हम उनके साथ जो है वो पाँव से पाँव मिलाकर चल रहे हैं और उनके विजन को अच्छी तरह समझते हैं। अब तो नई पनाहगाहों का सिलसिला भी चल पड़ा है। तो इस्लामाबाद की हद तक CDA ने हमें 4 प्लॉट्स दिए हैं जहाँ पे 4 नई मॉडल पनाहगाहें बनाई जाएंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तरक्की की बुनियाद इंसानी मेहनत होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद है जिसके अफराद मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला है।
کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے، یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک، گولڈ، ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر۔ اب آپ KSB کی KTrade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں۔ آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام، ایڈریس، ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی، پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں۔ اب بس KTrade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں۔ KTrade، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے شعیب نے ایک ٹیزر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یونیورسٹیز کی اٹانومی کے حوالے سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ان کو کس طرح سے ہم لوگ اس اسپیکٹرم میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کے آنے والے دنوں میں کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تو جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالا ہے، کوشش یہ رہی ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس قدر اس حد تک خود مختار کیا جائے کہ نہ صرف وہ اپنے کچھ فیصلے خود سے کر سکیں بلکہ بہتری کے طور پر انہیں اس طریقے سے منظر عام پر لا سکیں کہ جو باقی ادارے ہیں وہ بھی ان سے مستفید ہو سکے۔ اسی طرح سے ایک ادارہ آتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، جس سے ہم یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ مختلف جامعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ویسٹرن کنٹریز میں ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ خود مختار ہیں، وہاں پہ یہ کلچر جو ہے خاصا پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اسی کلچر کو انٹروڈیوس کروایا جائے اور پھر اس میں احساس اسکالرشپس کا جو ایک پروگرام ہے وہ بھی اسی کے درمیان اسی امبریلا کے نیچے پایا جاتا ہے۔ اب اس پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہم نے انوائٹ کیا ہے چیئرمین HEC جناب طارق بنولی صاحب سے۔ ان سے ذرا جانتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہے یہ کس طرح سے پروان چڑھ سکتا ہے پاکستان میں اور کیا اس کے مثبت اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ السلام علیکم طارق صاحب اینڈ ویری گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ بڑی نواز، تھینک یو بہت آپ نے جس طرح ضریاب آپ نے حوالہ دیا کہ ویسٹ کی یونیورسٹی، تو میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے سر کہ ہمارے ہاں لا کیا کہتا ہے، کیا یونیورسٹی اٹانومس ہونی چاہیے یا کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں لا کا انٹینشن تو بہت کلیئر ہے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے، اس میں آپ وائس چانسلر لگاتے ہیں اچھے تعلیم یافتہ قابل لوگوں کو، اس کے بعد یونیورسٹی کا سینٹ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی باڈی ہے جس میں باہر کے لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے ایک سنڈیکیٹ ہوتا ہے جو کہ اس کو مینیج کرتا ہے، پھر اکیڈیمک بورڈ ایٹسیٹرا۔ یہ ساری باڈیز جو ہیں یہ پاورفل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قانون کا انٹینشن یہی ہے کہ یہ ساری باڈیز فیصلہ کریں بجائے اس کے کہ باہر سے آ کے لوگ فیصلہ کریں، لیکن اس میں اوور دا ایئرز کچھ نہ کچھ چپ اوے ہوتا رہا۔ کہیں پہ انہوں نے سینٹ کو کنٹرول کر لیا، کہیں پہ سینڈیکیٹ کو بھی کنٹرول کر لیا، وی سیز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس میں ڈیلیز ہونے لگے، وی سیز لگتے نہیں ہیں، انٹرم لگتے ہیں، ان کے اپنے پرابلمز آنے شروع ہوئے، پھر فنڈنگ میں ڈسکریشنری پاورز یوز ہونے شروع ہو گئے، HEC نے بھی، ویسے گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ وہ کیے، تو اوور دا ایئرز یونیورسٹیز کی اٹانومی تقریباً مفلوج ہو چکی ہے۔ نہیں، بٹ یہ یونیورسٹی کو ریگولیٹ کرنا کیا حکومت کا کام ہے کہ HEC کا کام ہے؟ یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرنا صرف اور صرف HEC کا کام ہے، HEC کا کام، اچھا صرف HEC کا کام ہے۔ دس از پاور دیٹ از HEC خود مختار ہے؟ HEC اب تک تو خود مختار تھا، پچھلے سال کچھ ہوا تو اس سے لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اس کی خود مختاری پہ حملہ ہوا ہے، لیکن اس کو رہنے دیتے ہیں، دیٹس اے سیپریٹ میٹر۔ ہم یونیورسٹیز کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں HEC کا بھی مقصد یہ ہے کہ اگر یونیورسٹیز کو کوئی ریگولیٹ کریں تو وہ ان کے اپنے لوگ کریں جن کو کہ وہ کام آتا ہو، بجائے اس کے کہ باہر سے لوگ کریں۔ ایک بہت سمپل وہ ہے، لیکن اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہر یونیورسٹی اپنے کوالٹی کو، اپنی ریسرچ کو پروموٹ کرے، اسٹرینتھن کرے، ذمہ دار ہو اس چیز کی، اور ان کو یہ بار بار نہ ہو کہ تم اس کو لگا دو، اس کو لگا دو، تمہارے پیسے کاٹ لیے جائیں گے۔ تو کوئی چھوٹی موٹی جیسے HEC بھی کرتا رہا،
یعنی ڈیلی بیسس پہ کوئی نوٹیفیکیشن چینج ہو جاتی ہیں, پھر وہ یونیورسٹیز والے پتہ کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس وائس چانسلر آ کے ایز چیئرمین ایچ ای سی وہ پروپوزلز دے کے آتے ہیں. ایچ ای سی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ سب کو برابر ٹریٹ کرے, تو پھر چیئرمین کے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ سب کو برابر ٹریٹ کریں. لیکن جب سب کو برابر نہیں ٹریٹ کیا جاتا تو پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر گورنمنٹ کے بھی جو پیسے ہیں وہ ایچ ای سی کے تھرو روٹ ہوتے ہیں تو وہ برابر ایکویٹیبل ہونے چاہیے. اگر ایڈ ہاک ان کو پیسے ملنے شروع ہوئے پھر فیوریٹزم شروع ہو جاتی ہے. تو یہ فیوریٹزم از ناٹ اے گڈ تھنگ. یونیورسٹیز شوڈ ہیو دیئر اون آٹونومی, وہ خود ہی فیصلہ کریں, اور ہم صرف یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کی کوالٹی کیا ہے. ہم ان کے بچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو بتائیں کہ جی اگر آپ یہاں پہ بیچیں گے تو آپ کے بچے کا مستقبل روشن ہوگا, یہاں پہ بیچیں گے تو ان کے لیے مصیبتیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, رائٹ. تو یہ بتائیں تاکہ پیرنٹس خود سے فیصلہ کر سکیں, رائٹ. بٹ دی یونیورسٹی شوڈ بی آٹونومس. طارق منیر صاحب, یہاں پہ آپ نے جو بھی نقطہ اٹھایا نا کہ پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے کہ وہ اپنے بچے کو اس یونیورسٹی میں بھیجیں تاکہ اس کا مستقبل ذرا بہتر ہو. ہمارے یہاں واقعی میں اداروں میں اس طرح سے تقسیم ہے کہ کچھ جامعات, کچھ یونیورسٹیز ایچ ای سے الحاق شدہ ہے, منظور شدہ ہے, اور کچھ نہیں ہیں. اس کا کیا سوری ایک سیکنڈ, کوئی یونیورسٹی جس کو ایچ ای سی نے اپروو نہ کیا وہ پاکستان میں آپریٹ نہیں کر سکتی. اور سر یہ جو جس طرح سے ہم لوگ ورچوئل کلاسز لیتے ہیں, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے لیتے ہیں, کہ ان چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے؟ ورچوئل دوسری چیز ہے, مگر میں پہلے آپ کا پوائنٹ وضاحت کر دوں. وہ یہ ہے کہ اگر ایچ ای سی اجازت نہ دیں تو لیگلی آپ اسٹوڈنٹس نہیں ایڈمٹ کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ ڈگری لیگلی ان اسٹوڈنٹس کو نہیں دے سکتے. اور ماضی میں کئی ڈگریز کینسل ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ بغیر اجازت کے انہوں نے پروگرام شروع کر دیے تھے. تو ایچ ای سی از دی سول ریگولیٹری اتھارٹی فار آل آف دی یونیورسٹیز. اب اس میں ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ جی آپ یونیورسٹیز کی تعلیم کی کوالٹی نہ صرف اچھی ہو بلکہ بتدریج اچھی ہوتی رہے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم روزانہ دن بدن اس کی انٹرفیئر کرتے رہیں تو وہ پھر یونیورسٹی خود سے کچھ نہیں کر سکتی, ان کا پھر انسینٹیو ہی نہیں رہتا, رائٹ. تو ہماری کوشش یہی تھی کہ بھئی ہم پالیسیز کو بہت شفاف بنا دیں, ٹرانسپیرنٹ بنا دیں. وہ یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں, آپ ان کو فالو کریں, آپ اپنا کام کریں, ہم آپ کے کام میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. آپ پالیسیز ہماری دیکھ لیں, اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. دیٹ از اے فارم آف آٹونومی. لیکن اور بھی کئی چیزیں ہیں. دیکھیں ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ وی سی نہیں اپاؤنٹ ہوتے. اب انٹرم وی سی لگا, اس کو پتہ میں کسی ٹائم پہ بھی مجھے ہٹایا جا سکتا ہے. تو جب وہ ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ پھر وہ ہو جاتے ہیں, ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ان کی آٹونومی نہیں رہتی. اسی طرح اگر وی سی جو ہیں ان کی رینیول نہ کی جائے تو ان کی آٹونومی ختم ہو جاتی ہے. سو آل آف دیز تھنگز آر پارٹ آف دی آٹونومی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وی سیز کی اپوائنٹمنٹ بر وقت ہو اور صحیح کوالیفیکیشنز. اس وقت کوالیفیکیشنز بھی تقریباً ذرا تھوڑی سی ان میں بھی مسائل ہیں. کوالیفیکیشن صحیح ہو اور پھر ان کو چارج دیا جائے اور لمبے عرصے کے لیے 4-5 سال کے لیے, اور ایک دفعہ وہ رینیو بھی ہو سکے تاکہ وہ آرام سے اپنا کام کر سکیں. ان کے جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں, سینٹ, سنڈیکیٹ, ان کو اسٹرینتھن کرے, بجائے اس کے کہ میں دن روزانہ جا کے کہوں کہ اچھا آج یہ کام بند کرو, آج وہ کام بند کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک وی سی خود مختار ہونا چاہیے. دیکھیں وی سی کی خود مختاری کو ہم نے کنڈیشن کیا ہوا ہے سینٹ اور سنڈیکیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایک باڈیز ہیں. جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے نیشنل لیول پہ ہوتا ہے کہ چیف منسٹرز ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, لیکن پارلیمنٹ بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے. تو اسی طرح وہاں پہ یہ ہے کہ ایک سینٹ سنڈیکیٹس آر کلیکٹیو باڈیز وچ آر دی ریئل ڈیسیشن میکنگ باڈیز, اور بٹ اس میں چیف ایگزیکٹو وائس چانسلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم آٹونومس کی بات کر رہے ہیں, آٹونومی کی بات کر رہے ہیں, تو سر کس قسم کے فیصلے ہم متوقع یا توقع کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ آٹونومس ہونے کے بعد یہ یونیورسٹی خود کرے تو بہتر ہے؟ دیکھیں یونیورسٹی کے تمام فیصلے جو ہیں وہ یونیورسٹی کی اپنی انسٹیٹیوشنز کو کرنے چاہیے. گورنمنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ ایک فنڈ مختص کر دے جو کہ ایک فارمولا کے تحت ان کو ملنا شروع ہو جائے, اور وہ فارمولا ٹرانسپیرنٹ ہو. آپ اچھا کام کریں آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے, برا کام کریں آپ کو کم پیسے ملیں گے, اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک صحیح فارمولا اس کے حساب سے. انٹرفیئرنس کوئی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جی آپ کی شکل مجھے پسند ہے آپ کو زیادہ پیسے دے دیتے ہیں, ان کی نہیں پسند ان کو کم پیسے. دیٹ شوڈ ناٹ ٹیک پلیس, رائٹ. تو all decisions pertaining to the academic executive functions of the university should be taken by the university and its statutory bodies. Nobody else. Nobody else. دیکھیں نا,
دوسرے ممالک کی آپ نے ذکر کیا, وہاں پہ وائس چانسلر باہر کے لوگ نہیں لگاتے, یونیورسٹی خود لگاتی ہے. اچھا تو دیکھیں سر نا, یونیورسٹی خود لگاتی ہے. دیکھیں نا, میں کئی یونیورسٹیز میں نے پڑھا ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اگر آپ نے یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ لگانا ہے تو گورنمنٹ آ کے لگائے گی یا کوئی کارپوریشن آ کے لگائے گی. نو, اٹ از دا یونیورسٹی وچ ول میک دا ڈیسیژن. تو آپ ذرا اس چیز کے اوپر سوچیں کہ یونیورسٹی کو فعال بنانے کے لیے اس کو خود مختار بنانا بہت ضروری ہے, اور اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب جو یونیورسٹی کی اپنی گورننگ باڈی ہوگی وہی ہے اس وقت گورننگ باڈی ہے. نہیں, میں یہ بول رہی ہوں کہ سر وہی یہ کرے گی, وہی فیصلہ کرے گی. سر اب ذرا اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کے حوالے سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. 2019 کے اختتام پر غالباً ایک فیصلہ آیا تھا جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ HEC نے اسکالرشپس کینسل کر دی ہیں, وہ ختم کر دی گئی تھیں. کوئی اسکالرشپ کینسل نہیں, یہی ہوا تھا بیچ میں, کیونکہ بہت ساری یونیورسٹیز نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بچوں کی اسکالرشپس یہ کہہ کے ختم کی تھی کہ پیچھے سے یہ معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. سر یہ میرے اپنے گھر کا کیس ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. کیا کیس؟ کہ بچے کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, اچھے مارکس پر ان کو اسکالرشپ لگی ہے, اور اس کے باوجود 2 سیمسٹر پہ اسکالرشپ فال رہی ہے, اور تیسری اسکالرشپ پہ کہا یہ گیا کہ پیچھے سے HEC نے بند کر دی, لہٰذا ہم آپ کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. اب جا کے لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور اب اس کی دوبارہ اسکالرشپ جو ہے وہ رینیو ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ آپ کس کیس کی. دیکھیں ہماری اسکالرشپس جو ہوتی ہیں وہ اسکالرشپ کا ایک پروگرام جو ہمیں ملتا ہے, گورنمنٹ سے فنڈنگ ملتی ہے. اگر وہ فنڈنگ بند ہو جائے تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے, لیکن فنڈنگ میری یادداشت میں تو نہیں ہے کہ فنڈنگ بند ہوئی ہو. تو لیکن جب تک فنڈنگ ہے اس کا ایک فارمولا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. اس میں اب جیسے احساس کا آپ نے ذکر کیا, بہت بڑی اسکالرشپ ہے, دی بگیسٹ ایور ان دا ہسٹری آف دس کنٹری. تو احساس کی اسکالرشپ جو ہے وہ جب تک احساس والے فنڈز دیتے رہیں گے وہ اسکالرشپ چلتی ہے. اگر احساس والے کسی دن اٹھ کے کہیں کہ جی ہم نے یہ فنڈز نہیں دینے, تو پھر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم دے سکیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس لحاظ سے ہوتا ہے. البتہ ایک چیز ہم نے کی, وہ احساس کے ساتھ بھی کی, اور دوسرا بھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک فلسفی پہلے HEC میں چلتی آ رہی تھی جو میری دانست میں غلط تھی. وہ یہ تھی کہ وہ انڈر گریجویٹ کو اسکالرشپس کم دیتے تھے اور گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ زیادہ دیتے تھے. ٹھیک, ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دیکھیں جب بچے غریب آتے ہیں تو ان کو آپ انڈر گریجویٹ کرانا سب سے بڑا ان کے لیے مرحلہ ہے. وہیں پہ لوگ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ ان کو انڈر گریجویٹ کرا دیں, آگے تک پہنچا دیں, اس کے بعد وہ جاب بھی کر سکتے ہیں, پھر اپنے آپ کو سپورٹ کریں. سو اف آئی ہیو ٹو چوز, آپ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں, یہ انڈر گریجویٹ ہے, کہ ایک اسکالرشپ میں آپ کو دوں یا میں ان کو دوں گا. Right? I mean, both are equally deserving, but I will give them because you have the capacity to earn money and to support. Now you are graduated. تو ہم نے سارا اسکالرشپس کی فوکس جو ہے اس وقت انڈر گریجویٹ پہ کر دی. دیکھیں نا, آگے آپ کے سامنے 2 دریائیں آپ نے پار کرنے, وہ پہلا دریا ہی آپ نہیں پار کر سکتے, دوسرے کی تو بات ہی نہیں ہے, دوسرے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. تو اس لیے بالکل ٹھیک ہے. اب سر احساس اسکالرشپ کی جو کہ بات چل رہی ہے, تھوڑا سا اس پہ ناظرین کو بتائے گا کہ اب تک, چونکہ ابھی ظاہر ہے اس پر ہم بات کریں, کتنے اسکالرشپس دے دیے گئے ہیں احساس اسکالرشپ کے تحت؟ اس میں جو لاسٹ میں نے دیکھا تھا اس وقت 95,000 کے قریب ہے. اوکے, اور ابھی جو ہم اناؤنس کریں گے اور جو وہ کریں گے تو وہ 1,25,000 تک پہنچ جائے گا. اچھا, اب تھوڑا طریقہ کار پر بھی آ جاتے ہیں. احساس اسکالرشپ کے لیے اگر کسی اسٹوڈنٹ نے اپلائی کرنا ہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ بیسکلی ایک ویب پورٹل ہے, اخبار میں اشتہار آتا ہے, احساس والے بھی دیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں, اور اس میں آپ نے پورٹل پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے تاکہ نیشنلی سب کو پتہ. اس میں آپ کی انکم لیول جو ہے وہ فیملی کی ایک انکم لیول ہوتی ہے کہ اس سے کم انکم ہوگی تو آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے گریڈز پہ ہوتا ہے, جو گریڈز پہ اوپر ہوں گے ان کو مل جائے گا, جو گریڈز پہ کم ہوں گے اگر کم ہوئے تو. ہم نے تو کوشش کی ہے کہ جس نے بھی اپلائی کیا ان کو دیتے جائیں, لیکن اگر نہیں کم ہوں گی تو پھر تو کاٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو پھر گریڈز کے یعنی 2 ہی اس میں چیزیں, ایک یہ کہ آپ کی جو ایک فیملی انکم ہے اس کی ایک بریکٹ ہے, اگر اس کے انڈر آپ آ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں بھی اگر فار انسٹنس 100 لوگوں نے اپلائی کیا تو جو ٹاپ 50 اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو مل جائے گی اگر اتنی ہی اماؤنٹ موجود ہوتی ہے. شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں سر؟ اس میں کوئی خاص ایسی بڑی شکایت نہیں. اس کے لیے ہم نے ایک اپیلیٹ سسٹم بورڈ بنایا ہوا ہے احساس کے ساتھ مل کے, کہ جو بھی گریونس آتی ہے ہم اس کو گریونسز کمیٹی میں دیکھ لیتے ہیں. اور سر یہ تمام یونیورسٹی پر اپلیکیبل ہوگی احساس کی اسکالرشپ, چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہو؟ اچھا, شروع میں جب ہم نے شروع کیا تو صرف سرکاری کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے. بعد میں ایک تجویز تھی کہ اس کو پرائیویٹ بھی یونیورسٹیز میں, بٹ میرا خیال میں اس پہ ابھی فی الوقت عمل درآمد نہیں ہوا, مگر یہ میں کنفرم کر کے
بتا سکتا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے. کیا ماضی میں کبھی اس طرح کی اسکالرشپس دی گئی ہیں جس میں یہ سوچا گیا ہو کہ اچھا ٹارگیٹڈ اسکالرشپ دینی ہے؟ پہلے تو ہم نے یہی دیکھا ہے گریڈ اچھا اسکالرشپ مل گئی. ہاں یہ چھوٹے پیمانے پہ تھی ایسی کوٹا تھا کہ 5 نہیں چھوٹے پیمانے میں مطلب ہے کہ دیکھیں نا اب ہم 50,000 کی 1 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. دس از اے ہیوج اسکالرشپ, دس از دا لارجسٹ ایور اسکالرشپ. لیکن اگر ماضی میں ہم نے دیا ہو تو 1,000 1,500 1,200 ایک یو ایس ایڈ کے ساتھ مل کے تھی میرٹ اینڈ نیڈس بیس اسکالرشپ, اس میں بھی ہے. پھر فاٹا بلوچستان کو ٹارگیٹڈ اسکالرشپ دی گئی تھی مگر وہ بھی تعداد میں کم تھی. تو ایسی ٹارگیٹڈ ہوئی ہیں لیکن اس پیمانے پہ نہیں. اور خاص طور پہ یہ جو لوور انکم کو ہم نے کور کیا تو آئیڈیا یہی ہے کہ لوور انکم سے لوگوں کو ہم اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں, اس کے جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ. جو بچے یہاں سے پڑھنے کے بعد اگر باہر اب پڑھنے جانا چاہتے ہیں ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی یا فار دیٹ میٹر پی ایچ ڈی یا فار دیٹ میٹر گریجویشن بھی, تو اس طرح کی کتنی اسکالرشپس ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا کووڈ نے ہٹ تو کیا لیکن اسٹل وی ڈو ہیو دیٹ اسکالرشپ, وہ چاہے ایچ ای سی کی طرف سے وہ چاہے ڈاڈ یا اور کوئی اسکالرشپس ہوں جو کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اس وقت اویلیبل ہیں؟ دیکھیں یورپ میں تقریباً ہر جو ہے وہ ملک کے ساتھ ہماری ایگریمنٹس ہیں, دے آل رن ان ٹو ہنڈریڈس ایوری ایئر. امریکہ کے ساتھ ہماری اپنی اسکالرشپس ہے وہ 1,000 ہر سال. ناؤ اس کو ہم فل نہیں کر پا رہے اس وقت. اچھا رائٹ, کیونکہ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ ایڈمیشن لے سکیں, اور اگر ان کو ایڈمیشن مل جائے تو پھر فائنانسز ان کی راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اگر اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن ملنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو وہ پھر اس میں پھر ہمارے لیے بھی مسائل آتے ہیں. رائٹ, تو اس وقت ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہی. اچھا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے سر کہ اسکالرشپس موجود ہیں, اپرچونٹی موجود ہے, لیکن بچے ایڈمیشن نہیں سیکیور کر پا رہے. ہاں یہ نہیں اس میں نہ ہونے کی ریزنز کیا آ رہی ہیں اس میں؟ دیکھیں یار اصل چیز تو ہمارا یہ تھا نا کہ انڈر گریجویٹ پروگرام کو آپ اسٹرینتھن کریں, تو اسٹرینتھن کریں گے تو پھر لوگ آگے جائیں گے. اس میں پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جب لوگ گریجویٹ کرتے ہیں وہ پھر کچھ جو اچھے والے ہوتے ہیں جابز مل جاتی ہیں, کوئی سی ایس ایس میں چلے گئے, کوئی پروفیشنل جابز کر لیا, کچھ نے یہیں پہ مزید ٹریننگ اختیار کری. تو اگر باہر جانا ہے تو وہ شاید کم لوگ جو ہیں اس کی طرف وہ کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ ہم نے سسٹم بھی پہلے ایم فل کرو پھر پی ایچ ڈی کرو, اس میں 8-10 سال لگ جاتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ سوچتا ہے یار بائی دا ٹائم آئی کم بیک آئی ول بی اے مڈل ایج پرسن. تو وہ شاید اس وجہ سے بھی کچھ لوگ وہ باہر کیف وہاں پہ ایسے ٹاپ کے اسٹوڈنٹس اس وقت جو ہے ہمیں اس تعداد میں نہیں مل رہے. یعنی یوں کہہ لیں اس کو کہ باہر جانے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے بچوں کا؟ آئی ڈونٹ نو کہ رجحان کم ہے, میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں نا کہ ٹاپ ہمارے 1-2% جو ہے اس میں لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, کیونکہ ان کو تو ایڈمیشن ہر صورت میں ملنا چاہیے. ان کو اگر نہیں مل رہا ہے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں اس سیگمنٹ میں ذرا رجحان شاید کم ہے. یا اسے یوں کہہ لیں کہ رجحان کم اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید پاکستان میں اتنی اپرچونیٹیز کریٹ ہو گئی, بچے باہر جانا پسند بھی نہیں کر رہے کہ جائیں گے شاید وقت ضائع ہو جائے گا. شاید یہ وجہ بھی ہو. باہر کا دیکھیں نا, اب اگر آپ کو وہاں پہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا اور اگر آپ ایک سیکنڈ ریٹ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں, ہم نے پیسے اس پہ اتنے ہی لگانے ہیں, آپ کے 4 سال میں ہم $1.5-2 لاکھ اس پہ لگا دیں گے. تو اگر ایسی یونیورسٹی ہے تو اس سے بہتر یونیورسٹی تو ہمارے پاس خود موجود ہے, ہم اس کے اوپر پبلک منی کیوں ضائع کریں. رائٹ, سو چیز دیکھنی یہ ہے کہ جو ہم سے بہتر یونیورسٹیز ہوں وہاں پہ لوگ جائیں, ان کو ہم سپورٹ کریں تاکہ وہ کریں. تو اس لیے ہمارا تھوڑی کوشش یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود سے یعنی انڈر گریجویٹ پروگرام کو بہتر کریں تاکہ خود اسٹوڈنٹ جا کے ان کو ایڈمیشن مل سکے اور تھوڑا سا ان میں یہ انسینٹیو بھی ہو کہ ہم جا کے باہر تعلیم حاصل کریں. طارق صاحب, ابھی ریسنٹلی جب یہ پرائم منسٹر پاکستان نے جب یہ احساس اسکالرشپس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کی تھی, گزشتہ 2 روز پرانی یہ بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اسکالرشپس کے حوالے سے کچھ اس طرح کی اسٹریٹجی بھی بنانا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس کا فوکس نہیں ہے, تاکہ وہاں پر بھی اسکالرشپس کے پروگرامس کو انٹروڈیوس کروا کر ان بچوں کا فوکس اس طرف ڈائیورٹ کیا جائے اور اس طرح کے شعبوں میں پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر نکل کر کام کر سکے, بجائے اس کے کہ ہم دوسرے ممالک پر یا ان کی پروفیشنل لوگوں پر انحصار کریں. تو اس قسم کے ایسے کون سے شعبے ہیں, کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں ذرا جہاں پر اب فیوچر میں فوکس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, with respect I don't think کہ that is a serious issue. serious issue یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ لوگوں کو پڑھائیں گے کسی چیز میں تو پھر اس میں لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ان کی بنیاد نہیں ہوگی تو وہ پھر اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے کہنا ہے کہ جی ہم نے آپ کو
लेट्स से इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, राइट? क्योंकि आप देख लें, हमें फाइनेंस मिनिस्टर्स नहीं मिलते, स्टेट बैंक के गवर्नर्स नहीं मिलते, जो भी फाइनेंस की पोजीशन आती है वो उसमें हमें मसाइल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो हम कहेंगे जी लेट्स से हमने इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, तो वो यहाँ पे अगर उनका प्रोग्राम कमज़ोर होंगे, आगे उनको नहीं, न सिर्फ एडमिशन नहीं मिलेगी, वो स्टूडेंट भी शायद समझेगा कि जी इसमें मैं एक्सेल कैसे करूँगा, मुझे तो ये आता नहीं, राइट? दे विल प्रेफर टू गो इनटू सम एरियाज जिसमें को। तो हमारे अप्रोच यही है कि भाई आप यहाँ पे जब स्ट्रेंथन करेंगे तो फिर लोग आगे जा सकते हैं और उसमें कामयाब हो सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट स्कॉलरशिप्स आर द प्रॉब्लम। ओके, द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज द प्रॉब्लम। सर, तो क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन अगर यही एक मसला है तो उसमें हम फिर क्या कर रहे हैं? चूँकि हमें रैंकिंग्स को बेहतर तो करना है अपनी यूनिवर्सिटीज़ की। हम जब भी इंटरनेशनल रैंकिंग्स की बात करते हैं उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ फॉल कर रही होती हैं पाकिस्तान की। वी डू सेलिब्रेट दैट मोमेंट, बट एट द सेम टाइम वी डू आस्क कि अच्छा बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं? हमारा जो रिसर्च का एक मयार है वो क्यों इस कदर गिरता चला जा रहा है कि और यूनिवर्सिटीज़ आगे नहीं आ रही? देखें, असल में हमसे शुरू में गलती ये हुई कि हमने बजाय क्वालिटी पे फोकस करने हमने सिर्फ पीसेस ऑफ पेपर पे फोकस किया। हमने कहा जी डिग्रियां आप दे दें, ये नहीं पूछा कि इस डिग्री की कोई वैल्यू है या नहीं। यानी सबसे बुरी मिसाल ये है कि हमने पाकिस्तान में बग़ैर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के PhDs देना शुरू कर दिए। उसके बाद एक प्लेजरिज्म का स्कैंडल आ गया, उसके बाद जो है ऐसे PhDs प्रोड्यूस। आपने टर्म यूज़ करे प्लेजरिज्म की, चूँकि इस पर बड़ी खबरें बनी थी चंद साल पहले, हम कितना कंट्रोल कर पाए हैं सर प्लेजरिज्म को इन PhDs? यार शुरू में तो बहुत ये एक एपिडेमिक था। अच्छा, अब एपिडेमिक से थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत, यानी देयर इज सिग्निफिकेंट। कितने फीसद आपको लगता है कि इस वक्त भी जो PhD थीसिस की बात नहीं होती? रफ एस्टिमेट। देखिए मेरी बात, देखिए मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब मैं खुद लिखता हूँ कुछ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहूँगा, ठीक है? उसके लिए मैं अपने वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं बग़ैर एट्रीब्यूशन एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूं तो मुझे उससे वो होती है, एक किस्म की वहशत होती है। नाउ ये हमने कल्चर प्रोड्यूस करना है अपने फैकल्टी में, ठीक? जब तक ये कल्चर नहीं है तो वो अगर थोड़ा भी वो काटेंगे तो वो इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि वो फिर स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ट्रेन भी नहीं कर सकते, उनको मॉडल नहीं बन सकते एक्सेट्रा। तो मैं ये परसेंटेज की सूरत में नहीं कहना चाहता हूँ, वो इसलिए कि अगर if it is above zero it is a bad thing, लेकिन some things are so bad कि उसके लिए हमें लाइफ टाइम बैन करना होता है, राइट? क्योंकि उनको पता है यार पूरा का पूरा PhD थीसिस, एक बड़े मशहूर हमारे कोट एंड कोट है, पूरा का पूरा PhD थीसिस उनका 100% जो है वो प्लेजर। क्या हम ये कर भी रहे हैं? हम ये बैन? अच्छा, उसके ऊपर तो खैर प्लेजरिज्म कमेटी बन चुकी है। बहुत कमेटी ने क्या काम किया अब तक सर इतने सालों में? उन्होंने बहुत लोगों को जिन के ऊपर वो आए उन्होंने उनको इन्वेस्टिगेट किया, जहाँ इन्वेस्टिगेशन साबित हुई उनको ब्लैक लिस्ट किया। सिर्फ ब्लैक लिस्ट किया या PhD या मनसूख भी कर दी, कैंसिल भी कर दी? क्या PhD खत्म भी कैंसिल हो सकती है? देखिए उसमें कई पनिशमेंट्स हैं। एक है ब्लैक लिस्ट करना, ठीक है, विच मीन्स के सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ा नहीं सकते, वो नेमिंग एंड शेमिंग भी है। लाइफ टाइम बैन लगाना, ठीक। अगर उनका PhD थीसिस प्लेजराइज्ड हो तो यूनिवर्सिटी से कहना है कि इनकी PhD आप कैंसिल कर दें, ये PhD का। अगर कोई और चीज़ प्लेजराइज्ड हो तो उसका डिग्री के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक, वो सिर्फ उनकी जो है एक्टिविटीज़ है उनके साथ ताल्लुक है। डिग्रीज कैंसिल हुई हैं यूनिवर्सिटी? डिग्रीज कैंसिल हुई हैं, बहुत तादाद में हुई हैं, बहुत तादाद में। अंदाज़न कितनी? ये मुझे अब याद नहीं है, ये 2008, 9, 10। इसका मतलब है उस वक्त हो गई और अभी मामला रुक गया है, अब चेक नहीं किया जा रहा? नहीं, वो जो भी कंप्लेंट आती है उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर पर लोग अमल करते हैं, फिर उसके ऊपर फैसला होता है। यूनिवर्सिटी फैसला करती है, अगर यूनिवर्सिटी से अपील आती है वो फिर HEC में होती है, तो यहाँ पे फिर फैसला होता है। तारिक साहब, अभी रिसेंटली 2 साल पहले एक ये भी लॉ पास हुआ था कि जितने भी BS के स्टूडेंट्स हैं अब वो डायरेक्टली PhD के लिए क्वालिफाई हो सकेंगे। उसके बाद कितने आपने स्टूडेंट्स का रुझान देखा इस तरफ, और आसानी या फिर एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी किस हद तक जो है वो पॉजिटिव रेशियो के साथ देखी जा रही है? इसमें ये ऐसी खामखा कुछ लोगों ने कंट्रोवर्शियल बनाया। देखें, पहले वो ये करते थे कि यही PhD का प्रोग्राम है, उसको बीच में काट दिया, इसको कह दिया MPhil, इसको कह दिया PhD। हाँ जी। हमने उन दोनों को वापस कंबाइन कर दिया। अच्छा। ठीक है, हमने कहा कि जी PhD में जब बच्ची आए तो आप उसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाएं कि वो क्या पढ़ेंगी, ठीक है। उसमें पहले जो आपने कोर्सेज वगैरह है उसके बाद उनको चाहे MS की डिग्री दे दें या MPhil की डिग्री दे दें, लेकिन असल में पूरा का पूरा उनके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये पीस मील प्रोग्राम जो है ये कभी कामयाब नहीं होते। पहले
پہلے ہمارا یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے بی اے بی ایس سی علیحدہ, ایم اے ایم ایس سی علیحدہ, بالکل ایسے, اس کے بعد ایم فل پھر پی ایچ ڈی. وہ یار لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے والی. جی ٹھیک ہے نا, 4 سال میں آپ بچوں کو اچھی طرح پڑھا سکتے ہیں اگر آپ کا کریکولم ٹھیک ہو, آپ کے استاد دل جمعی سے کام کریں, وائس چانسلر ان کو سپرویژن دے, ان کو سپورٹ ہو. 4 سال بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. تو ہم نے کہا یہ 4 سال پورا پلان کریں, دیٹ از دی انڈر گریجویٹ. اس کے بعد اگر کسی نے نکل کے پی ایچ ڈی کرنا ہو وہ اس ڈائریکشن میں چلا جائے, کسی نے ایم بی اے یا کچھ اور ماسٹرز ایم ایس ایم فل کرنا ہو وہ چلا جائے اگر ان کو ضرورت ہو. ضرورت نہیں ہے نہ کریں. اس کے علاوہ اگر کسی نے یہ اور دے کین ڈائریکٹلی گو, دیز آر ڈفرنٹ پاتھس. ٹھیک ہے نا. تو ایم ایس ایم فل جو ہے وہ بذات خود اس کا وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی پروفیشنل ریکوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کو چاہیے آپ کر لیں, لیکن پی ایچ ڈی کا کام یہ ہے کہ آپ ریسرچ کریں اور آپ پڑھائیں, اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹاپ لیول کے لوگ اس میں آئیں, بالکل, اور وہ ڈائریکٹلی ہم ان کو انڈر گریجویٹ سے لیں. بالکل ٹھیک ہے. طارق بن نور صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ, اور آج ہم بات یونیورسٹی کی اٹانومی کی بھی کر رہے تھے, اسکالرشپ کی بھی کر رہے تھے, جو ریسرچ کے مسائل ہیں اس پر بھی بات کر رہے تھے, جو پروگرامز کے ڈیزائن پر مسائل ہیں اس پر بھی بات کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, نیوز بریک, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ذرا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے 1-2 سیگمنٹس پہلے بھی کیے صوبہ پاکستان میں, جب ہم نے ذکر کیا کہ ٹائر 1 ریٹیل آؤٹلیٹس سے خریداروں کے لیے انعامی اسکیم جو ہے وہ متعارف کرائی گئی تھی, اور جس کے تحت لاکھوں روپے مالیت کے ہزاروں انعامات جو ہیں وہ تقسیم کیے جانے تھے. اس پہ بھی آج ذرا پوچھیں گے کہ ہم کہاں پر پہنچے ہیں, جو انعامات ملے اس کے بعد تاثرات کیسے تھے. انعامی اسکیم فائنانس ایکٹ 2021 کے ذریعے متعارف کرائی گئی تھی. ایف پی آئی نے 9 اگست 2021 کو انعامی اسکیم کے لیے قواعد جو ہیں وہ جاری کیے تھے, جس پر ہم نے اس وقت سیگمنٹ بھی کیا تھا. انعامی اسکیم کے لیے کمپیوٹرائز قراندازی ہر ماہ کی 15 تاریخ کو کی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا مطلب ہے قراندازی ہوئی ہے, تو آج ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور جو محصولات کا ہدف بڑھایا گیا ہے اس کے تعاقب میں ایف پی آر کیا کر رہا ہے, اس پر بھی آج ہم رائے لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان ایف پی آر اسد طاہر جپا صاحب نے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر. پہلے ذرا اسی پر آ جاتے ہیں کہ انعامی اسکیم کے جو اہداف مقرر کیے گئے تھے, کتنے بہتر نتائج ہمیں اس سے ملنا شروع ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ پی ٹی وی نیوز کا ایک مرتبہ پھر ایف بی آر کو اپنی صبح کی نشریات میں مجھے بطور ترجمان ایف بی آر مدعو کرنے کا. ہماری جو انعامی اسکیم ہے, جس طرح میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ عوام کو, صارفین کو ان کے اندر شعور بیدار کرنا ہے کہ جب وہ خریداری کرتے ہیں تو ٹیئر 1 ریٹیلر کے جو ہمارے پی او ایس انٹیگریٹڈ آؤٹلیٹس ہیں, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بطور صارفین ان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. پہلے وہ انشور کریں کہ جس سے وہ خریداری کر رہے ہیں وہ ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹڈ آؤٹلیٹ ہو. یعنی جاتے ساتھ پہلا سوال یہی کرنا ہے, پہلے یہ انشور کرنا ہے. یہ سوال کرنا ضروری ہے یا کہ اندازہ ہو جاتا ہے؟ میں اس پہ آپ کو بالکل اندازہ بھی ہو جاتا ہے. آپ ان سے پوچھیں, آپ ان سے یہ انشور کریں کہ جی میں نے جو شاپنگ کرنی ہے کیا آپ مجھے ایف بی آر کی انوائس دیں گے؟ ٹھیک, یہ آپ پہلا سوال کریں. ڈن. چونکہ اس پہ جو ابھی ہم نے پچھلی قراردازی کے جیتنے والے 5 لاکھ کے خوش نصیب کو آفتاب احمد صاحب کو سرگودا سے بلایا, اس نے ہمیں لائیو ایگزامپل دی. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سرگودا میں اپنے لیے جوتا خریدنے گئے. تو پہلی شاپ پہ جب گئے تو ان کی بیٹی نے ان سے یہ سوال کیا کہ ابا جی نے جوتا خریدنا ہے, کیا آپ ان کو وہ ایف بی آر والی پکی رسید دیں گے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس پکی رسید نہیں ہے. تو اس پہ ان کی بیٹی جو کہ ایک کالج کی اسٹوڈنٹ ہے, آفتاب احمد صاحب خود ان پڑھ ہے, ایک دیہاتی محنت کا کسان ہے, ان کی بیٹی نے کہا کہ نہیں ابا جی ہم نے یہاں سے جوتا نہیں خریدنا, ہم ساتھ والی شاپ پہ جاتے ہیں. اگلی شاپ پہ جاتے اس بیٹی نے پھر وہی سوال کیا, تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو, ہم ایف بی آر کے ساتھ پی ایس انٹیگریٹڈ آؤٹلیٹ ہے, ہم آپ کو پکی رسید دیں گے. تو انہوں نے 3000 کا جوتا خریدا اور وہی پکی انوائس انہوں نے ہمارے اس میں کمپیوٹرائز بیلٹ میں ڈالی اور ان کو ملا 5 لاکھ روپے کا انعام ایک جوتا خریدنے پر. اور آفتاب احمد صاحب جو ہے وہی جوتا پہن کے ہماری تقریب میں بھی آئے تھے. اور وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب چونکہ ہماری اس دوسری قراردازی کے مہمان خصوصی تھے, تو سٹیج پہ جب ان کو ہم نے مدعو کیا تو انہوں نے اپنی گفتگو میں وہ جوتا دکھایا, پہنا ہوا کہ جی یہ وہ جوتا ہے. یہ جوتا ویسے کس کو دکھایا گیا؟ ان آؤٹلیٹس کو جو نہیں دیتے پکی رسید؟ اب یہ I leave it to the audience, میں آپ کے ناظرین پہ چھوڑتا ہوں. لیکن یہ وہ کلچر ہے بیسکلی. آپ نے جو سوال پوچھا کہ ہم پی او ایس اس انعامی اسکیم کے ذریعے صارفین کو انگیج کر کے ان کو ایک اپنا بڑا سٹیک ہولڈر بنا کے
ان کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ POS انٹیگریٹڈ آؤٹلیٹس پہ جب جائیں تو ان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. پہلے وہ یہ انشور کریں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ انٹیگریٹڈ آؤٹلیٹ ہے. دوسرا ان سے وہ پکی رسید طلب کریں. اور تیسرا پھر ہمارے ٹیکس آسان ایپ میں جا کے اس انوائس کو ویریفائی کریں. ٹیکس آسان ایپ؟ جی, ٹیکس آسان ایپ آپ کے پلے سٹور میں موجود ہے. ٹیکس آسان ایپ میں POS کا آئیکن ہے, اس کے انٹرفیس پہ اس کو آپ پریس کریں تو آپ چلے جاتے ہیں ویریفائی انوائس پہ. جو آپ کو انوائس ملتی ہے اس کو QR کوڈ یا جو وہ بار کوڈ ہے اس کو آپ کیپچر کریں, اس کو آپ تو آپ ہمارے اس ڈاٹا بینک میں آ جاتے ہیں جس ڈاٹا بینک سے ہم ہر مہینے کی 15 تاریخ کو دیتے ہیں 1007 خوش نصیبوں کو 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات. 1007 لوگوں میں. 1007 پہلا پرائز جو ہے وہ کتنی مالیت جی, میں اس کا بریک اپ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان 1007 میں جو سب سے بڑا انعام ہے فرسٹ پوزیشن پہ وہ 10 لاکھ روپے کا ہے. اچھا. اور دوسری پوزیشن پہ پھر 2 انعامات جو ہیں وہ 5-5 لاکھ کے ہیں. تیسری پوزیشن پہ 4 انعام 2.5 لاکھ کے ہیں. اور پھر 1000 انعامات جو ہیں وہ 50 ہزار روپے مالیت کے. کتنے لوگ ویسے اس میں شامل ہو رہے ہیں سر پر منتھ؟ یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹسٹکس ہیں. ہم نے 11 دسمبر کو جب اس منفرد انعامی اسکیم کا آغاز کیا, اور پہلی آپ لوگوں کی تھی نا ابھی, اس پہ پھر ہم نے مارکیٹنگ کیمپین کی, مین سٹریم میڈیا چینل پہ, اخبارات میں ہمارا اور سوشل میڈیا پہ اشتہار آتا رہا ہے اور ہم اس کو اگریسولی آگے کر رہے ہیں. تو جب 11 دسمبر کو لانچ کی تو پہلی قرآن اندازی 15 جنوری کو ہم نے کی, جس میں دسمبر کے مہینے کی انوائسز ہم نے وہ کیپچر کی ہوئی تھی, تو اس پہ ہم نے کیا. دسمبر کے ماہ میں ہمیں 43,000 انوائسز جو ہیں وہ ویریفائی ہوئی پورے ملک سے, اور ویریفائی کرنے والے افراد کی تعداد 10,000 تھی. اب جب ہم نے دوسری قرآن اندازی 15 فروری کو کی ہے تو وہ جو انوائسز ہیں 43,000 سے 1,53,000 پہ چلی گئیں, مور دین 3 ٹائمز. اور ویریفائی کرنے والے جو ہمارے صارفین ہیں وہ 10,000 سے 27,000 تک پہنچ گئے. میں سمجھ نہیں پا رہا, یعنی 1,53,000 میں سے ایک صارف ایک سے زیادہ انوائسز بھی تو ویریفائی کرتا ہے نا. آپ نے ایک مہینے میں اگر 10 دفعہ شاپنگ کی تو آپ 10 انوائسز اپنی ویریفائی کریں گے. تو صارفین کم ہوتے ہیں, انوائسز زیادہ ہو سکتی ہیں, لیکن ہم تو بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اب ان دونوں کیٹیگریز میں تقریباً 3 ٹائمز رائز ہے. انوائسز 43,000 سے 1,53,000 پہ چلی گئی صرف ایک مہینے کے اندر, اور صارفین جو دسمبر میں صرف 10,000 تھے وہ جنوری میں چلے گئے 27,000. اب فیبرری کے میں آپ کو سٹیٹسٹکس بتا دوں جو اس سے بھی زیادہ حوصلہ افزا ہے. ابھی اس ویکنڈ تک, ابھی 10 دن اس مہینے کے بقایا تھے, تو ہم وہ جنوری والا جو ہدف ہے وہ پہلے ہی عبور کر چکے ہیں. یعنی ویریفائڈ انوائسز جو ہیں وہ 1,60,000 کے قریب پہلے ہی پہنچ چکی ہیں, جبکہ ابھی 10 دن اس مہینے کے باقی ہیں. تو اب ہم اس 1,53,000 کا فگر جو ہے وہ ہم 3 لاکھ کے 2.5 اور 3 لاکھ کے قریب دیکھ رہے ہیں فیبرری کے مہینے میں. اور صارفین جو ہیں وہ 27,000 سے بڑھ کے 40 سے 45,000 ہمیں اس مہینے میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ وہ گریجول, بیسکلی یہ جو سارا انعامی اسکیم کا پرپز ہے, یہ وہ بیہیویئرل چینج کمیونیکیشن کے ذریعے ہم وہ مائنڈ سیٹ بدل رہے ہیں. ایک طرف ٹیئر 1 ریٹیلر کا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرائیں, ورنہ آپ سے ہو سکتا ہے صارفین خریداری بند کر دیں. کیا بات. اور دوسری طرف ہم صارفین کو انگیج کر رہے ہیں کہ آپ اپنے دیے ہوئے ٹیکس پہ پہرا دیں, چونکہ جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ سے سیلز ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ کچی رسید ہوگی تو وہ سیلز ٹیکس کلیکٹ کرنے والے کی, اس تاجر کی, اس آؤٹ لیٹ پہ جو کیش کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا شخص ہے وہ اپنی جیب میں ڈالے گا, وہ تاجر کی جیب میں چلا جائے گا, قومی خزانے کا حصہ نہیں بنے گا. تو اب ہم آپ کو انگیج کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس انعامی اسکیم کے ذریعے ایک طرف تو اپنی قومی ذمہ داری نبھائیں اور انشور کریں کہ آپ سے وصول کیا گیا ٹیکس قومی خزانے میں جا رہا ہے اس پکی رسید کے ذریعے, پھر جس کو آپ ویریفائی کر کے شامل ہو سکتے ہیں ہماری اس انعامی اسکیم میں اور جیت سکتے ہیں کروڑوں روپے کے, ہزاروں کے انعامات. بس یہ میں نے ضریعہ تہیہ کر لیا, آج سے یہی کرنا ہے. یہ بھی کرنا. اور ذرا یہ بھی بتائیے گا سر, آپ نے کہا نا کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے آپ لوگوں نے میڈیا کیمپینز بھی چلائیں اور الیکٹرانک کیمپینز بھی چلائی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ایکٹیویٹی ہوئی جو کہ ہم لوگوں نے دیکھی بھی آپ لوگوں کی, کچھ مہینوں تک کیا یہ کوشش کی جاتی رہے گی کہ یا پھر اسے کمپیوٹرائزڈ انعامات کر دیا جائے گا, یا پھر لوگوں کو ایک ایونٹ کے طور پر تھوڑا سا بلا کر انہیں ٹریٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں, اس کے لیے ایک بڑا مربوط نظام, یہ صرف ایک تقریب نہیں ہوتی ہر مہینے کے بعد. اس کے نیچے ہماری فیلڈ فارمیشن میں ملک بھر میں بڑا ایک وسیع بنیادوں پر ایک ایجوکیشنل پروگرام بھی جاری ہے. ہم چیمبرز آف کامرس کو انگیج کر رہے ہیں, ہم ٹریڈ لیڈرز اور ٹریڈ باڈیز کو انگیج کر رہے ہیں. ہمارے ملک بھر کے جو دفاتر ہیں وہ ہماری جو تاجروں کی تنظیمیں ہیں ان کو انگیج کر کے بروشرز, اشتہارات, ان کی اویئرنیس کیمپین, ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, ان کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے اس, کیونکہ یہ فیوچر ہے اور یہ ٹیکنالوجیکل ڈریون ایک انٹرونشن ہے, بیکاز FBR
is going digital. Day in and day out we are introducing interventions جو ڈیجیٹل ہیں, بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا کی طرح جہاں پہ ایک ٹیکس کا کلچر فروغ پا چکا ہے, پاکستان میں خودکار, شفاف اور قابل احترام جو قابل اعتبار ٹیکس نظام ہے, اس کو رائج کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ کلیدی حیثیت کا حامل ہے. اس لیے یہ بھی ہمارا جو پی او ایس کا نظام ہے یہ ڈیجیٹل ہے. بیسیکلی یہ کیا ہے, یہ آپ کے سیلز کا ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا ایک نظام ہے جو شفاف ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جو ٹیئر 1 ریٹیلر ہے اس کی ٹوٹل سیلز کیا ہے. جب اس کی سیلز کا تعین ہو جاتا ہے تو اس پہ واجب الادا سیلز ٹیکس کا تخمینہ لگانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے, اور پھر اس ٹیکس پیئر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مجموعی سیلز اتنی ہے, نہ کہ وہ جو آپ رپورٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ ٹیکس چوری نہیں ہو سکے گی. ٹیکس چوری نہیں ہوگی. اس طرح اب ذرا آتے ہیں جو آپ کی ایف بی آر کے حوالے سے ہم بات کریں کہ محصولات کا ہدف جو بڑھایا گیا, کس طرح ایف بی آر تعاقب کر رہا ہے, کیونکہ تعاقب کر تو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف بی آر نے اس ملک میں ایک تاریخ رقم کی ہے. گزشتہ مالی سال 30 جون کو کنکلوڈ ہوا, ایف بی آر نے اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہ صرف 4000 ارب کا یعنی 4 ٹریلین کا نفسیاتی ہدف عبور کیا, بلکہ اس کو ایکسیڈ کیا. 4745 ارب ہم نے 30 جون کو اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے دکھائے. جب 4745 ارب کا ہم نے ہدف اچیو کیا تو اگلے مالی سال کے لیے ہمیں ہدف ملا 5829 کا, یعنی 1.1 ٹریلین 1100 ارب روپے کا ایک خطیر بجٹ ہمارے لیے محصولات کا بڑھا کے اس رواں مالی سال کے لیے دے دیا گیا, جس کو ایف بی آر اب تک 7 ماہ گزر چکے ہیں, جولائی ٹو جنوری, کامیابی کے ساتھ نہ صرف عبور کرتا ہوا اچیو کرتا ہوا نظر آتا ہے, بلکہ ہم اس وقت 262 ارب روپے زائد اکٹھا کر چکے ہیں ان 5829 ارب کے تعاقب میں. تو اب حکومت نے ہمارے لیے وہ بجٹ جو ہے وہ 5829 کو فردر اپ سکیل کر کے 6.1 ٹریلین کر دیا ہے. ہمارے وزیر اعظم پاکستان اپنی گفتگو میں اکثر اس بات کے اعادہ کرتے ہیں, اور ان کو ایف بی آر پہ مکمل اعتماد ہے کہ اس سال یہ ایف بی آر 6000 ارب کا نفسیاتی ہدف عبور کرے گی, اور اپنے اس جو محصولات کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم اچیو کریں. تھینک یو سو مچ طاہر صاحب, اینڈ وی جسٹ ہوپ کہ انشاءاللہ 15 کو پھر ایک بار پھر سے یہ سیریمنی ہونے جا رہی ہے. بہت سارے لوگ اس میں بہت سے انعامات جیتے ہیں, ہم لوگ بھی اپنی قسمت آزمائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے اس سیریمنی میں ضرور شرکت اختیار کر سکیں. بالکل صحیح ہے جی. چلیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے فٹنس کی. اسٹے ٹیون. آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ کے ایس پی کی کیٹرڈ ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ کے ایس پی کی کیٹرڈ ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. कहा था फिटनेस की बात करेंगे. फिटनेस की बात यूं भी हमारी कोशिश होती है कि हम अपने सेगमेंट्स में करते चले जाएं. फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो ज़िंदगी में जो हम अहदाफ मुकर्रर करते हैं वो हासिल करने में खासी आसानी हो जाती है. एट द सेम टाइम ये एक रुझान भी देखा जा रहा है ज़रिए आपके, आप फिट हैं, हिट तो है, लेकिन आप एज अ बिजनेस भी उसको लेकर चल सकती हैं. नहीं, शोएब मलिक के वाले से भी एक जुमला चल रहा है ना, आप फिट हैं तो हिट हैं. फिट है तो आप हिट हैं. तो फिटनेस एज अ बिजनेस था, जिस पर भी बात करेंगे, थोड़ी टिप्स लेने की भी कोशिश करेंगे. फिटनेस एक्सपर्ट अरमगान खालिद ने आज हमें ज्वाइन किया है. एक दहाई से ज्यादा है कि इस इंडस्ट्री के साथ वो मुंसलिक है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. ग्रेट. अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि इससे पहले कि आपकी तरफ जाएं, क्योंकि हमें कहा गया कि एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बराह रास्त आपको लिए चलते हैं. आवाम को बराह रास्त वेबसाइट के ऊपर जाकर इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, उनके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए. और ज़्यादातर आवाम जो है वो ज़ाहिर है इतनी वो खुद नहीं करते जस्तजू, तो मीडिया के ज़रिए उनके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए. तो आपको कोई चीज़ यहाँ पे छुपा के करने की ज़रूरत नहीं है. जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के साथ शेयर करें, और अगर कोई उसके अंदर ख़राबी भी नज़र आएगी तो वो पॉइंट आउट कर देंगे, तो हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारा ही भला होगा. क्योंकि आपको कोई नंबर तो इधर उधर करने नहीं है, जो हकीकत है वही लाना चाहते हैं आप. तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने आज कहा था कि तमाम मीडिया को भी आज बुलाया जाए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को जो मैं जिसकी इंपॉर्टेंस जो है पहले भी बोल चुका हूँ, और मैं एम्फसाइज इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं हो सकती. ये बुनियादी ब्लॉक है, सुतून है, जिसके ऊपर पूरी मुस्तकबिल की मंसूबा साजी का दारोमदारत है, और जिससे सूबों के अंदर एक दूसरे के ऊपर एतमाद का, और सूबों और वफाक के दरमियान एतमाद का एक रिश्ता बनता है. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा इसको कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके पब्लिक के साथ, जो भी आपको सवाल हैं, जो भी आपको कोई चीज़ नज़र आती है जो शफाफ नहीं नज़र आती. वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं. कमिंग बैक टू आवर गेस्ट एंड आवर टॉपिक, जो कि है फिटनेस से रिलेटेड. अरमगान खालिद साथ मौजूद हैं. अरमगान, थोड़ा सा फिटनेस पर भी बात करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी कि ज़ाहिर है बुनियादी सवाल यही होता है कि भाई फैट लॉस की तरफ कैसे जाएं, वज़न कैसे गिराएं, कितना आसान होता है ये? थोड़ा सा इसको एलेबरेट करें कि आपकी इसमें फाइंडिंग्स क्या रही हैं इस 10-12 सालों में, कि अच्छा कैसे वज़न कम होता है. ना मैंने करना ना इसने करना है. अच्छा, एक तो ये है कि जो पूरी दुनिया को नेक्स्ट पेंडेमिक फेस करनी पड़ेगी वो है फिजिकल इनएक्टिविटी. तो हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग भी. और जो आपका क्वेश्चन है कि कैसे फिट आ जाए, इसके लिए बीइंग एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, बेसिकली ये साइंस है, कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करना होता है. कितना आप इनटेक कर रहे हैं कैलोरीज का, और कितना आप उसका आउटपुट कंज्यूम कर रहे हैं. तो जो बैलेंस होगा वो ऑफ कोर्स आपका एज अ फैट सेव हो जाएगा. लेकिन अगर आप अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा देंगे तो आप इस जो स्टोर्ड फैट्स हैं इनको यूटिलाइज कर सकेंगे. अच्छा, जब हम ज़्यादा डाइट करते हैं या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो चेहरा हमारा थोड़ा सा मुतासर होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या किया जाए? बेसिकली बैलेंस डाइट रखनी चाहिए. जब हम लोग फैट लॉस की तरफ जाते हैं या वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो हम बहुत सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मल्टी विटामिन्स है वो नहीं ले रहे होते, स्किन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है. तो जो बैलेंस मील या बैलेंस डाइट का जो फार्मूला है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. हर किसी की एज, हाइट, वेट और जेंडर और मेडिकल हिस्ट्री टोटली डिफरेंट है. तो हर किसी का कस्टमाइज्ड डाइट और एक्सरसाइज प्लान बनता है जो उसके लिए बैलेंस डाइट होती है. ये नहीं कि जो आप कर रही हैं तो मैंने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, जो आप कर रहे हैं मैंने आपको देख के करना शुरू कर दिया. और ये बड़ी गलती होती है. बड़ी गलती है, क्योंकि आपकी बॉडी यूनिक है. जिस तरह के आपके थंब इंप्रेशन डिफरेंट है, इसी तरह से आपकी हर बंदे का यूनिक मेटाबॉलिज्म है. तो वो एक्सपर्ट्स जो हैं उसको फाइंड आउट करते हैं साइंटिफिक डेटा की बेस पे, और फिर आपको बैलेंस डाइट का फार्मूला. अरमगान, इसमें क्वेश्चन ये भी है कि देखें, जब आपने जिमिंग की है, कुछ लोगों को स्वेटिंग नहीं होती है, तो क्या उससे क्या हम लोग सवाल निशान आ जाते थे, क्या हमारा वेट रिड्यूस नहीं होगा? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पसीना निकलना चाहिए तभी आप कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. ये क्वेश्चन मार्क है. ये देखिए, बहुत सारी मिथ्स हैं. जो फैट जो इटसेल्फ है ना वो पिघलती नहीं है, जो कि पसीना बन के पिघल जाएगी, ना ही वो जलती है. ठीक है. हमारी बॉडी में फैट और मसल और इनके सेल्स हैं, ये डेली बेसिस पे बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. तो हमें जो फैट की जो सेल्स हैं उनको डिफ्यूज़ करना होता है थ्रू वर्कआउट
اور تھرو آپ کی جو کیلورک ڈیفیسٹ آپ جو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح سے مطلب ان کے ہمارا فیٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, لائک ایک کیا ایک کنڈیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ کا میٹابولزم پہ ہم کام کرتے ہیں تو آپ سوتے وقت اور بیٹھے ہوئے فیٹ ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. دو پروسیسز ہیں, ایک ہے انابولزم, ایک ہے کیٹابولزم. جب بھی باڈی میں کوئی نیا سیل یا نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو انابولزم کہتے ہیں, اور کوئی چیز اگر بریک ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کیٹابولزم کہتے ہیں. ان دونوں کا جو بیلنس ہے انابولزم اور کیٹابولزم کا, دیٹس کالڈ میٹابولزم. تو ہم نے میٹابولزم کی منورنگ کرنی ہوتی ہے بینگ اے ٹرینر, اور وہاں سے ریزلٹس کریٹ ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یونیک ہوتا ہے, جب تک کسی کی ایج, ہائٹ, ویٹ ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم نہیں بتا سکیں گے. کوئی ایک جنرل فارمولا نہیں ہے, جنرل گائیڈ لائن ضرور ہیں لیکن کوئی اسپیسیفک ڈائٹ ایسی نہیں ہے کہ سب ایک فارمولا فٹ فار آل والا. اور جیسے جیسے ہمارا اسٹیمنا بلڈ ہونا شروع ہو جائے, لائک آپ ایک دن 15 منٹس ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ ہفتے بعد اس کو 30 منٹس پہ لے کے, سو دیٹ مینس کہ آپ اب اپنے فیٹ سے فائٹ کرنا آپ نے شروع کر دی ہے. بالکل, آپ کی باڈی بڑا آپ کو جیسے بتایا کہ یونیک اسٹرکچر ہے ہر کسی کا, تو آپ کو ونڈرز ہوں گے, دیکھیں گے کہ آپ کتنا زیادہ ایبلٹی ہے باڈی میں اچیو کرنے کی, تو آپ نے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے اپنا پوٹینشیل. کیا آپ نے یہ دیکھا کہ پوسٹ کووڈ, یعنی جس کو بھی کووڈ ہوا اس کے بعد اس نے ریزیوم کی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی, جم, ایکسرسائز, اسٹرینتھ ٹریننگ, وٹ ایور, اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ ظاہر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ضرور پوسٹ کووڈ سمٹم ہوا کہ جلدی تھک جاتے ہیں, سانس پھول جاتا ہے, ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا نہیں, ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ جب ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو ہم اس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں صرف ویٹ لاس یا باڈی کے ایستھیٹکس کے لیے, حالانکہ یہ غلط ہے. اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو مطلب نمبرز آف بینیفٹس ہوتے ہیں, ان میں سے ایک جو بینیفٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو ابھی یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کر رہے تھے ان کی ریکوری تیزی سے ہوئی ہے. اگر ان کو کرونا سب کو ہی ہوا, لیکن ان کی جو ریکوری ریٹ تھا وہ اسپیڈ سے ہوا تھا, یا ان کی امیونٹی اتنی اچھی تھی کہ کووڈ ان کو ہٹ نہیں کر سکا. نہیں, میں پھر پوسٹ کووڈ والی بات کرنا چاہوں گا. وہ تو آپ کی بات درست ہے, امیونٹی پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے, بٹ پوسٹ کووڈ کیا کوئی مسائل ہوتے ہیں جو کہ دیکھیں بریدنگ میں لوگوں کو پرابلم آئے تھے, لیکن یہ کہ وہ پھر ریکوری ان کی جلدی. آپ کوئی نیا پلان لے کر آتے ہیں جو کووڈ سے ریکور کرنے کے بعد دوبارہ سے جم آئے؟ ہم جتنے بھی ایکسپرٹس تھے ہم نے اس پہ پھر مزید ریسرچ کی. وہ کیا پلان بنایا پھر آپ؟ ہم نے کارڈیو کی جو ہے پروگرامس ہیں جس میں HIIT ہوتا ہے, اور پھر لو انٹینسٹی ہارٹ ریٹ پہ بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے ایک پوسٹ کووڈ ورک آؤٹ ریکوری کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, وہ کبھی آپ سے شیئر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ٹرینر چاہیے ہوگا مجھے جو ڈیمو دے گا. اچھا اوکے, اس کے لیے ڈیمو ظاہر ریکوائرڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو جم نہیں جا رہے, نہیں جا سکتے, وقت نہیں ہے, روٹین ایسی ہے, آفس گوئنگ یا فار دیٹ میٹر بزنس پروفیشنلز, اور یا جو خواتین بھی سن رہی ہیں, کوئی ٹپس جو آپ دینا چاہیں کہ اچھا یہ وہ ٹپس ہیں, یہ وہ وقت ہے, یہ وہ پلان ہے جس کو آپ فالو کر کے 5-10-15 منٹ کا جس میں آپ اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں, روٹین میں رکھ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو لوگوں میں احساس بیدار ہونا چاہیے کہ آپ ہیں. تو حکومت کے اس پہ بھی احساس پروگرام لانچ کریں, فٹنس پروگرام پہ کر سکتے ہیں. بسائڈز جوکنگ کہ چیک ریپبلک ایک ملک ہے, انہوں نے اپنا ہیلتھ بجٹ کٹ ڈاؤن کرنا تھا, تو انہوں نے ریسرچ کی, سوچا کیا کیا جائے. تو ایکسرسائز جو ہے وہ پریونٹیو میئر میں سے آتی ہے, یہ بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیزیز ہو جائے پھر آپ ہاسپٹل جائیں اور پھر آپ ڈاکٹر اور میڈیکل کی چیزیں کریں, تو وہ کافی زیادہ بجٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ لوگ بیمار ہی نہ ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے. تو انہوں نے اپنے تمام جو سٹیزنز ہیں ان کو ہیلتھ کارڈ کے بجائے ان کو فٹنس کارڈ دیا کہ تمام جو ان کے سٹیزنز ہیں وہ جمز جائیں, تو اس سے 43% جو ہے ان کا ہیلتھ بجٹ نیچے آ گیا. تو ایک سجیشن بھی ہے میری گورنمنٹ کو کہ وہ احساس وہ جو ہم نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کی بات لانچ کر دیں, یا پھر اسی کے اندر یہ مارجن بھی ڈال دیں تھوڑا سا. آپ ایکسرسائز کرنے کے لیے پارکس میں جائیں, حکومت اتنا اچھے پارکس بناتی ہے, اس وقت اسلام آباد میں CDA اتنے اچھے پارکس بنا رہی ہے, مزید ایریاز کو پارکس میں کنورٹ کی جا رہے ہیں, ٹریکس بنائے جا رہے ہیں, اور اوپن جمز ہیں, تو آپ جا کے ایکسرسائز کریں, اس کے لیے کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے پھر احساس کی بات کی تو پورے اسلام آباد میں اس وقت 30,000 لوگ جو ہیں آؤٹ آف 2.2 ملین جمز جا رہے ہیں. مطلب یہ 1.5 باقی کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ جمز نہیں ہے یا اس لیے کہ لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہے؟ اویئرنیس نہیں ہے, ان کو اپنے احساس نہیں ہے, اپنے بارے میں وہ سیریس نہیں ہے کہ اگر آپ ہیں, اگر آپ فٹ ہیں, صحت ہے, تو آپ اپنے آفس کے کام پرفارم کر پائیں گے یا اپنی فیملی کو سپورٹ کر پائیں گے. لیکن اگر آپ ہی فٹ نہیں ہیں, گاڈ فاربڈ اگر آپ کو کولیسٹرول کا ایشو ہے, آپ کو ہارٹ کا ایشو ہے, ڈائبٹیز کا ایشو ہے, تو آپ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہیں, نہ اپنے لیے, نہ سوسائٹی کے لیے, نہ ہی اپنی فیملی کے لیے. تو اگر ہم اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے, اس لیے کہ ہم پہ پوری ایک فیملی ڈیپینڈ کرتی ہے. بہت سارے ینگ لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک کی پرابلم آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, سنتے ہیں کہ 30s کی ایج میں, 40s کی ایج میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ اوبیسٹی اور ان ایکٹیویٹی. تو ان ایکٹیویٹی کی
کو ہم نے کل کرنا ہے. میں نے بتایا کہ نیکسٹ پینڈیمک جو ہے وہ فزیکل انیکٹیویٹی ہے. تھینک یو سو مچ ارمغ خان اپنا وقت دینے کے لیے, اور کچھ فٹنس ٹپس بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اینڈ ڈیفینیٹلی اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالتے رہنا ہے. اینی ویز ایک اہم معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کل روس کا دورہ کر رہے ہیں. روسی صدر کی جانب سے انہیں مدعو کیا گیا ہے رشیا کے دورے کے لیے. صدر پیوٹن نے انہیں انوائٹ کیا ہے, لہٰذا کل پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پر جا رہے ہیں. اس سلسلے میں وزیر اعظم